غامدی صاحب نے یہ کہا کہ یہ زندگی آزمائش کے لیے ہے اور اس کا انجام پھر ہمیں بعد میں پتہ چلے گا. بڑی اچھی بات ہے، لیکن کچھ سوالات پھر ذہن میں اٹھتے ہیں. جی، مثال کے طور پر ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو بالکل کسی کام کے نہیں ہوتے، جن کا ذہن نہیں ہوتا ہے، جن کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، جو سن نہیں سکتے. ان کا کیا ہوگا؟ وہ بچے جو ایسے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں جہاں صرف غربت ہے اور جہاں بد اخلاقی ہے، تو ان کو جو ماحول ملا ہے اس کے حساب سے پھر ان کے اعمال بھی ہوتے ہیں. چنانچہ یہاں پر اگر حالات اچھے ہیں ایک اچھا انسان پیدا کرنے کے واسطے، تو وہاں پر ایسے حالات ہیں جو انسان کو خراب کاموں کے اوپر مجبور کرتے ہیں. تو یہ امتحان کا تصور جو ہے بڑا مشکل ہے جب آپ اس کو، یعنی اگر آپ مزید کرے دیں اس کو جو اس طرح میں نہیں جی آتا. آپ کے خیال میں اس طرح کے سوالات جو ہیں اس بنیادی تصور کی نفی کرتے ہیں یا اس کی تائید نہیں کرتے؟ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک مخصوص تصور ہے جو ایک مخصوص سوچ سے تعلق رکھتا ہے. لیکن ہم چاہیں گے جاوید صاحب، آپ یہ جو سوال اٹھایا ڈاکٹر صاحب نے کہ اس طرح کے ڈسیبلڈ بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ اس مجموعی تصور آزمائش سے پوری طرح منطبق نہیں ہوتے. جب آپ کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا سائنس جب ابتدا کرتی ہے کسی چیز کی تو سارے سوالوں کا جواب دے دیتی ہے؟ یعنی وہ بہت سے مظاہر کی توجیہ کرے گی، قابل اطمینان کر دے گی، بعض سوالات اس میں بھی باقی رہ جائیں گے. آپ علم کا سفر کبھی ترک نہیں کرتے. چنانچہ جب آپ فلسفے کی سطح پر چیزوں کو سمجھتے ہیں تو اس میں بھی ظاہر بات ہے کچھ سوالات ایسے ہو سکتے ہیں جن سوالات پر ہم بحث مباحثہ جاری رکھیں. بحثیت مجموعی اس کائنات کا مقصد جب متعین کیا جاتا ہے، جیسے کہ احمد جاوید صاحب نے توجہ دلائی تھی، تو وہ کسی عامیانہ سطح پر نہیں ہوتا بلکہ ایک برتر سطح کے اوپر ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ان سوالات کو آپ لے لیے، یہ سنجیدہ سوالات ہیں، اٹھنے چاہیے، اہل مذہب کو اس کا جواب بھی دینا چاہیے. مثال کے طور پر ایک حاملہ عورت کو دیکھیں کہ وہ اطمینان کے ساتھ سویٹر بن رہی ہوتی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تو بچہ وجود میں نہیں آیا. تو یہ جو پیچھے سے پوری کائنات آپ کی چلی آ رہی ہوتی ہے وہ کن مقاصد تک پہنچے گی. بعض اوقات جب ان مقاصد تک آپ پہنچ جاتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اب ہر چیز اپنے مقام پر ٹھیک بیٹھ گئی. تو کائنات پوری کی پوری بھی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جس وقت تمہارے سامنے دوسری دنیا آئے گی تو اپنے اصل مقصد کے ساتھ کھل کے سامنے آ جائے گی. اس کو انہوں نے بیان کیا باقاعدہ. اب اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے سوالات آتے ہیں جو پروفیسر نے پیش فرمائے ہیں. ان میں سے جہاں ساتھ یہ چھوٹے سوالات نہیں، یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں. اب دیکھیے، دنیا میں اگر 6 ارب لوگ ہیں تو ان میں سے صرف 1 ارب مسلمان ہیں، 5 ارب غیر مسلم ہیں. ان کا کیا بنے گا؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ مسلمان پیدا نہیں ہوئے، مگر ان کا جنت جانا تو بڑا مشکل ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے. یہ سوال پھر ہم احمد صاحب سے بھی پوچھیں گے. لیکن دیکھیے، بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو یہ پسند نہیں کیا کہ میں اس مذہب میں پیدا ہوں یا اس مذہب میں یا اس ملک میں یا اس ملک میں. تو مجھے پھر کس بنا پر آزمایا جائے گا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دنیا صرف آزمائش کی خاطر ہے اور کہ مقصد حیات اس امتحان میں بہتر نمبر حاصل کرنا ہے. مگر 80% لوگ اس دنیا، اس کرے پر تو اس امتحان کے لیے کبھی تیاری کر ہی نہیں سکتے. وہ یہ بات چھوڑ دیجئے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن وہ تیاری بھی نہیں کر سکتے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو تصور قرآن نے پیش کیا ہے، تو اس کے تصور ہی کی روشنی میں دیکھنا ہوگا کہ وہ ان سوالات کو کس جگہ رکھتا ہے. مثلا اس سوال کو آپ سب سے پہلے لے لیجئے کہ کائنات کا مقصد اگر آزمائش ہے تو اس وقت دنیا میں 5 ارب 6 ارب کے قریب انسان ہیں، ان میں سے مسلمان کتنے ہیں؟ تو قرآن مجید نے تو یہ تصور پیش نہیں کیا کہ کسی خاص مذہب سے وابستگی کی بنیاد پر آپ کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. قرآن دنیا کی وہ عجیب کتاب ہے کہ جو سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں باقاعدہ اس زمانے کے مذاہب کا نام لے کر یہ کہتی ہے کہ خواہ کوئی یہودی ہو، خواہ کوئی نصرانی ہو، خواہ کوئی صابی ہو، خواہ مسلمان ہو. اور یہ میں نے ترتیب میں مؤخر کر دیا، قرآن مجید نے ابتدا مسلمانوں سے کی ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، تمام مذاہب کو بیان کر کے یہ کہا ہے کہ ان سے وابستگی جنت اور دوزخ کا باعث نہیں بنے گی. اس کے لیے ہم نے ایک معیار مقرر کر دیا ہے. اور یہ بتایا ہے، کرنا چاہوں گا کہ کیا ایک ہندو اور احمدی جنت میں جا سکتے ہیں؟ میں پورے سوال کا جواب دوں گا، لیکن مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دوں. قرآن نے ایک معیار مقرر کر دیا، اور وہ معیار کیا بیان کیا؟ وہ معیار یہ بیان کیا ہے کہ اس کائنات کے خالق کی معرفت حاصل کر لی ہے کسی شخص نے، یعنی یہ جان لیا ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے. اسی آیت میں دیکھیے بیان کر دیا اس کو. دوسرے یہ کہ کیا وہ اس نتیجے تک پہنچ گیا اور اس حقیقت کو اس نے تسلیم کر لیا کہ اسے ایک دن اس پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اور جواب دہی کی بنیاد بیان کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اچھا عمل. اور یہ بتا دیا کہ اس کا شعور ہم نے تمہارے اندر رکھا ہے.
یہ تو انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی ہیں، وہ ذرا غور و فکر سے اس کو سمجھ سکتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی تاریخ وہ لے کر آیا ہے، جس پر ان کا وجدان گواہی دیتا ہے، جس کی تصدیق انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ نے ہمیشہ کی ہے، جس کے حق میں تجرباتی شواہد فراہم ہو چکے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کی بنیاد پر آپ کا محاسبہ ہوگا اور ان کی بنیاد پر آپ کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا. اب اس کے بعد یہ بات رہ گئی کہ فرض کر لیجئے کہ ایک شخص ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ایک بدھ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کسی اور گھر میں پیدا ہوا ہے، مذہب کے ماننے والے. قرآن مجید نے یہ معیار بتا دیا. اب اس معیار کے بعد اس کے سامنے مختلف حقائق آتے ہیں. بنیادی معیار یہ ہے، اس کے بعد مختلف حقائق آتے ہیں. ان کے بارے میں وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، اس مسلمان نے خدا کو بھی مان لیا، اس نے آخرت کو بھی مان لیا، جواب دہی کے احساس سے زندگی بسر کر رہا ہے، قتل کا ارتکاب کر دیتا ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو جہنم کی سزا دے دی جائے گی. تو اب جرائم ہیں جو زیر بحث آتے ہیں، انہی جرائم میں سے ایک بڑا جرم یہ بھی ہے کہ آپ پر یہ بات واضح ہو گئی، یعنی ایک ہندو پر واضح ہو گئی، ایک مسیحی پر واضح ہو گئی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خدا کے سچے پیغمبر تھے. حق انہوں نے بیان کیا، ٹھیک بات بیان کی، خدا کے سفیر تھے، میں اس کے باوجود نہیں مانتا. اس کو قرآن جرم قرار دیتا ہے. یعنی جرائم کی فہرست میں بین ہی یہی معاملہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں ہوگا. قرآن نے اس چیز کو بنیاد نہیں بنایا، بنیاد انہی تینوں حقیقتوں کو بنایا ہے. اس کے بعد جرائم بتائے ہیں کہ قتل کر دو گے تو ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کے باوجود تمہارے لیے سزا کا فیصلہ ہو سکتا ہے. خدا کے سچے پیغمبر کو سچا سمجھ کر مان کر اس کا انکار کر دو گے تو یہ ایک بڑا جرم ہے. چنانچہ قرآن مجید نے یہود پر جب اتمام حجت کیا ہے سورہ بقرہ میں، تو دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہ دی ہے کہ تم نے پہچان لیا اس کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تم تو اس طرح اس پیغمبر کو جانتے اور پہچانتے ہو جس طرح کہ اپنے بچوں کو جانتے اور پہچانتے ہو. اس کے باوجود انکار کرتا ہے آدمی تو وہ مجرم ہے. اور میرے نزدیک وہ ایسا ہی مجرم ہے جس طریقے سے آپ یہ جان گئے بہت اچھی طرح سے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور آپ اس حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے، لیکن آپ نہیں جانتے تو آپ مواخذے میں بھی نہیں ہیں. جانے بغیر مواخذے کی بنیاد صرف ہوتی ہے. یہاں تو ہم صرف چند بنیادی سوال کر سکتے ہیں جو ہمیں عقل کرنے پر مجبور کرتی ہے. اب میں احمد صاحب کی بات سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اسلام واحد راہ نجات ہے، لیکن احمد صاحب دیکھیے تو صرف 20% لوگ اس کرے پر مسلمان ہیں، 80% تو نہیں ہیں. اور جو 20% مسلمان ہیں ان میں سے صرف 1 یا 2% یا اس سے بھی کم ایسے مسلمان ہوں گے جن کو ایک سازگار ماحول ملا جہاں وہ نیکی کر سکے اور جہاں ان کو خراب رستوں کے اوپر چلنے پر مجبور نہیں کیا گیا. اگر 1% نہیں تو 5%، لیکن پھر بھی بہت سے ایسے ہیں جو غربت کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں اور جن کا ماحول اچھا نہیں ہے. تو اب میری عقل تو پھر یہ سوال کرتی ہے کہ اگر امتحان ہونا ہے تو کم از کم سب کو کم از کم وہی بیسک چیزیں تو دی جائیں. اس سے قبل کہ میں ایک اسٹوڈنٹ اور دوسرے اسٹوڈنٹ میں فرق کر سکوں، کم از کم وہ ایک ہی کلاس میں تو بیٹھیں. ایسا نہیں ہے یہاں پر. جی ہم چاہیں گے کہ جاوید صاحب سے اس کا جواب لیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر ہم بالفرض یہ مان لیں بالکل کہ ایسا نہیں، کیونکہ یہ جو شخصیت کی کنڈیشننگ کرنے والے عوامل ہیں ان میں فرق ہے، ان میں ان کی بات میں وزن ہے کہ انسان کا ماحول اس کے نیک بننے یا برے بننے میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے. تو یہاں تک ہم اس بات کو وزن دے کر بات کرتے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امتحان لینے والا رحمان و رحیم ہے اور امتحان میں کامیابی کے وسائل میسر نہ آنا کسی شخص کو یہ اس کا قابل تسلیم عذر ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہاں میں بیمار ہو کر آپ کے پرچے میں حاضر نہیں ہو سکا تو ممکن ہے آپ مجھے فیل کر دیں. وہاں میں بیمار ہو کر اگر اس پرچے کو مکمل نہیں کر سکا تو وہاں میرا یہ عذر سنا جائے گا، یہ عذر مانا جائے گا. مطلب میری بات کو ایک سنگ دلانہ اور غیر انسانی تحکم کے معنی میں نہ لیا جائے. میری بات کو اسلام جو کچھ کہتا ہے، اپنے لیے جو کلیم رکھتا ہے، اس کی ترجمانی سمجھا جائے. اس بات کے 2 حصے ہیں کہ پرنسپل ذریعہ نجات اسلام ہے. نجات اور ذرائع سے بھی حاصل ہوگی. وہ ذرائع ہیں عذر پر کھڑے ہوئے کہ فلاں آدمی کو یہ ماحول ہی نہیں ملا کہ وہ مسلمان ہو سکے، فلاں آدمی کو یہ ماحول ہی نہیں مل سکا کہ وہ ورچو کا کوئی تصور بھی کر سکے، تو وہ معذور ہے اور معذور کا امتحان نہیں ہے. ایک اور عذر ہے کہ اس شخص کا ذہن اس قابل ہے نہیں کہ وہ ایمان تسلیم کر سکے، قبول کر سکے. تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر آپ قبول کر سکتے ہیں، بعض لوگ ہیں جو فطرتاً سوال کرتے ہیں اور بعض لوگ ہیں جو فطرتاً مان لیتے ہیں، مگر دونوں صورتوں میں یہ دماغ، یہ ذہن اس کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ تو
اس کے خالق کیا بنایا ہوا. ہاں حالات کا خالق. ہاں ٹھیک ہے, سزا اور جزا. ایک جملہ میں کہہ دوں اگر آپ اجازت. جی فرمائیے. اینٹی تھیسس اگر کانسیپچولائز کر لیتا ہے آدمی اور تھیسس کو مان نہ سکنے کا عذر دیتا ہے تو یہ اس کی چالاکی ہے, عذر نہیں ہے. مگر چالاکی تو ایک ایسی صفت ہے جو اس کو دی گئی ہے, اس کی اپنی بنائی ہوئی تو نہیں ہے. نہیں, انٹینشنل ہے نا چالاکی. چالاکی میکینیکل نہیں ہے, انٹینشنل. جن سائنسی حقائق کو آپ مانتے ہیں وہ شاید اس سے بہت کمزور دلائل سے آپ مان رہے ہوتے ہیں جس سے ہم مذہبی حقائق کو مانتے ہیں. یعنی وہ اتنے ہی کبھی دلائل ہوتے ہیں اور وہ دلائل قرآن مجید نے پیش کیے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انہیں کبھی سامنے نہیں لا سکے. اس کو کبھی موضوع بنائیے, لیکن اس کے موضوع بنانے کا انداز نشست و برخاست اور ہوگی. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس طریقے سے قطعی دلائل کے ساتھ اپنا مقدمہ ثابت کیا ہے اور وہ کتنے عقلی دلائل ہیں, کتنے علمی دلائل ہیں اور کس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. لیکن اس وقت کچھ دوسرے سوالات جی بات تو ساری عقیدے کی ہے اور غامدی صاحب نے بہت خوبصورتی سے یہ بات بتائی ہے کہ بچے اور وہ جن میں کسی طرح کا نقص ہے, خرابی ہے, وہ جنت جائیں گے. مگر یہ بھی تو ایک بڑی خرابی ہے کہ لوگ راہ راست پہ نہیں آتے. تو اب یہ ان کا قصور تو نہیں ہے, یہ تو ان کے دماغوں میں پہلے سے ڈالا گیا. ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی جینز بتا رہے ہیں کہ جی اچھا, ہم اپنی جینز اور اپنے ماحول کا نتیجہ ہیں. ہمیں ورثے میں جو کچھ ملتا ہے اس کا جو مولیکولر سٹرکچر ہے وہ طے کرتا ہے کہ بالوں کا رنگ کیا ہوگا, کہ شکل کی کیا فیچرز وہ جینز مجرم کے ہیں, عالم کی ہیں, وہ اس کے اندر موجود ہیں پہلے سے. کہ دماغ کیسا ہوگا, کیا یہ ریاضی کے قابل ہوگا, کیا یہ سوال جواب کرنے والا ذہن ہوگا یا تسلیم کرنے والا ہوگا. تو اس میں تو ہم نے اپنی مرضی سے کوئی چیز پسند نہیں کی اور نہ ہی ہم نے اپنے ماحول کو چنا. ہم نے کبھی یہ نہیں فیصلہ کیا پیدائش سے پہلے کہ ہمیں مسلمان پیدا ہونا ہے, ہندو پیدا ہونا ہے, یہ پیدا ہونا ہے, وہ پیدا ہونا ہے, یا اس ملک میں یا اس ملک میں, یا اس خاندان میں یا اس خاندان میں. گو کہ یہ چیزیں طے کرتی ہیں جینز کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ورثے میں ملتی ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہوگا یا برا ہوگا. تو میں غامدی صاحب کی بات سے بڑا خوش ہوں کہ بچوں کو اور معذوروں کو اور رعایت ملے گی. ہاں, ان کو جنت بھیجا جائے گا, تو پھر اور تمام لوگوں کو بھی جنت بھیجا جائے اسی دلیل کے تحت. جی احمد جاوید صاحب, مجھے آپ اجازت دیجیے گا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اب ایک اور اچھا سوال ہے اور مجھے اس پر بھی کچھ گزارشات پیش کرنی ہے اگر آپ اجازت دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پروفیسر نے جو بات کہی ہے اس کے بھی دو حصے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی جینز پہ کیا چیزیں ہیں, وہ آپ کی صلاحیتیں ہیں. یعنی آپ کے اندر صلاحیتیں کیا ہوں گی. ایک آدمی کو ریاضی دان بننا ہے, ایک آدمی کو انجینئر بننا ہے, ایک میں شاعرانہ خصوصیات ہیں, ایک زیادہ سوالات کرنے والا ہے, ایک آدمی چیزوں کے مجرم بننے کی بھی تو جینس ہوتی ہے. یہ بات یہ مجرم بننے کی کوئی جینس نہیں ہوتی. اصل میں بات یہ ہے, میں عرض کرتا ہوں جس کو آپ مجرم جس نتیجے کو کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے اندر جو انسان کی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں, ان صلاحیتوں کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے کہ مثلا ایک آدمی میں اشتعال کا پہلو زیادہ ہوگا, اصل میں ایک آدمی کے اندر تاثر قبول کرنے کا پہلو زیادہ ہوگا. یہ صلاحیتیں ہیں, ان کو آپ جس وقت شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو اپنے ماحول کے ذریعے سے مزید پالش کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں مجرم بھی بن جاتا ہے اور وہی اشتعال کے ساتھ الجھ جانے والا آدمی جو ہے وہ ایک عظیم مجاہد بھی بن جاتا ہے. دنیا کے اندر ہزاروں مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں. غریب ترین گھرانے میں آدمی پیدا ہوا اور آپ دیکھیے کہ اس نے کیا کارنامے دکھا دیے. میں مذہب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ایک آدمی پیدا ہوا ایسے گھرانے میں جہاں کوئی اسباب موجود نہیں تھے. میں اپنی زندگی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس میں کہیں اسباب تلاش نہیں کر سکتے جو زندگی اب میں اختیار کیے ہوئے ہوں. لیکن وہ تمام چیزیں جتنی ہیں انسان کے اندر ارادے اور شعور کی بڑی قوت دی گئی ہے. مجرم بننا ایک الگ عمل ہے, وہ بنے گا اپنی صلاحیتوں کے استعمال کے نتیجے میں. البتہ صلاحیتوں میں بعض ایسی چیزیں موجود ہیں کہ مثلا ایک آدمی مثال کے طور پر زیادہ غصہ ور ہے اور ایک آدمی زیادہ جلد باز ہے اور ایک آدمی بہت ٹھنڈے طریقے سے کام کرنے والا ہے. یہ صلاحیتیں جو آپ کی جینز کے اندر دی گئی ہیں, ایسا نہیں ہے کسی آدمی کو قاتل بنا کے رکھیں. مگر غریب بستیوں میں عام طور پہ زیادہ جرائم پائے جاتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا؟ امیروں میں بھی بہت جرائم پائے جاتے ہیں. اگر آپ اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو تعداد ایسی بستیوں میں جہاں غربت ہے, افلاس ہے اور زندگی کی ضروریات میسر نہیں ہے, وہاں جرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. مجھے اجازت دیجیے میں آپ سے عرض کروں, ہمارے دیہات انتہائی غریب سے, میں ایک دیہاتی آدمی ہوں. ہمارے دیہات میں میں بھی بات کر رہا ہوں, ان دیہاتوں میں انتہائی غریب لوگ بستے تھے. ان انتہائی غریب لوگوں کے جرائم کی شرح انتہائی کم تھی. ہمارے دیہات پرسکون دیہات تھے, ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت مثالی تھی. لوگوں کے پاس بعض اوقات محض پیاز سے روٹی کھانے کے اسباب میسر ہوتے تھے, تب بھی وہ اعلیٰ اخلاقیات پر زندگی بسر کرتے تھے. شہر ہم نے بنائے, شہر بنانے کے بعد ہم نے انسان کے لیے کچھ مسائل پیدا کیے ہیں. اب ان مسائل کے اندر اگر فرض کر لیجئے کہ ہم نے انسان کے سماج کو اور اس کی نفسیات کو ملحوظ نہیں رکھا اور دنیا کو ایک ایسا رخ دے دیا ہے, اور اس میں سائنس نے بڑا کردار ادا کیا ہے. سائنس بڑی نعمت ہے لیکن ظاہر انسان کے ہاتھ میں ہے, بڑا کردار ادا کیا ہے. اس سے ماحول میں کچھ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں جو آپ کو شہروں میں بعض موقعوں کے اوپر اس
طرح نظر آتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیے امیر گرانوں میں کوئی اسباب و وجوہ نہیں ہوں گے, اس کے باوجود آپ دیکھیں جرائم پیشہ لوگ وہاں بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بعض اوقات خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے اور اپنے ماحول اور اسباب کے اندر ایسی خرابیاں پیدا کر دیتا ہے. اگر انسان ایسا کرتا ہے تو خدا اس کی رعایت دے گا. اس کو احمد جاوید صاحب نے بیان کیا. لیکن ایک بات میں کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, ہم چاہیں گے ایک وقفے کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں. حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا کہ جاوید صاحب کی بات کو آپ آگے بڑھائیں. جی, میں غامدی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. چلیے پاکستان کو چھوڑ کر ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو امریکہ کے شہروں میں جو جرائم ہوتے ہیں ان کا 90% ان علاقوں میں ہے جہاں بلیکس رہتے ہیں اور جہاں غربت اور افلاس زیادہ ہے. اب اگر ایک بچہ اس ماحول میں پیدا ہوتا ہے تو کیا یہ اس کا قصور ہے؟ کیا جب وہ مجرم بنتا ہے تو ہمیں اس بچے کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے یا اس کے ماحول کو؟ اور پھر سوال یہ پیدا ہوگا, اس کی بات ہو چکی ہے, جگہوں پہ ماحول اس کا ذمہ دار ہوگا. اور جس طرح دنیا میں ہم ماحول کی رعایت دیتے ہیں, لیکن جزا اور سزا کے حوالے سے دنیا میں یہی کرتے ہیں, تو کیا 90% بلیکس کو پھر دوزخ میں جانا چاہیے؟ یہ ہم نے تو نہیں کہا. دیکھیے بات یہ, اس دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم عدالت لگاتے ہیں, اس میں مجرم ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ غریب علاقے سے بھی آتا ہے, امیر علاقے سے بھی آتا ہے, کس اصول پر فیصلے کرتے ہیں. لیکن زیادہ غریب علاقوں سے آتا ہے نا, لیکن اس کے باوجود ہمیں جرم کی سزا دینا ہوتی ہے تو ہم معاف بھی کرتے ہیں, ہم ماحول کا لحاظ رکھتے ہیں, ہم ماحول کا لحاظ بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جب دنیا کے قانون کو بیان کیا تو ماحول کا لحاظ کیا. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, قرآن نے یہ کہا کہ بدکاری کی سزا دی جائے گی. اس کے بعد قرآن نے یہ بتایا کہ یہاں ایسی خواتین موجود ہیں, خاص طور پر لونڈیاں اس معاشرے میں موجود تھیں جن کی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی, جن کو مناسب ماحول میسر نہیں آیا, ان سے اگر بدکاری کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو سزا نہیں دی جائے گی. کہا نا قرآن مجید نے. تو جب وہ دنیا میں اس قانون کو ملحوظ رکھتا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں رکھے گا؟ لہٰذا جب کسی آدمی کو آپ نے یا میں نے, آپ اور میں سے مراد انسان ہے, غلط ماحول میسر کر دیا ہے تو امتحان لینے والا اس کے عذر کو تسلیم کرتا ہے اور اس کو رعایت دیتا ہے. بالکل یہی آخرت میں بالکل مانا جائے گا, آس میں اس کا عذر مانا جائے گا. اس کو قرآن نے بیان کیا. میں نے آپ کو مثال دی. یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا, آپ اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن میرے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, وہ مجھے بتا رہی ہے. آپ اس سے ایک مطلب نکال رہے ہیں, احمد صاحب کچھ اور نکال رہے ہیں. احمد صاحب سے بھی پوچھ لیجیے. لیکن مجھے یہ حق ہے, جس طرح آپ کو کائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے. کائنات ایک ہی ہے, احمد جاوید صاحب کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی. آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور مجھے سائنسی اصولوں سے واقف کرتے ہیں. لیکن اسی طرح قرآن بھی آپ کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی, احمد جاوید صاحب کے لیے بھی ہے. اور مجھے اس کا مطالعہ کر کے اپنا حاصل مطالعہ پیش کرنے کا حق ہے, آپ کو اپنا حاصل. لیکن ایک بڑا بنیادی فرق ہے. جی, scientific method is the big difference that Parvez is talking about. جب پرویز اور میں اگر کسی سائنٹسٹ کے طور پہ اگر کسی نقطے پہ اگر ہم ایگری نہیں کرتے تو ہم آبزرویشن ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ہم میں سے ایک کو پھر پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور یہ میتھڈ جو ہے نا, اسی وجہ سے سائنس اتنا تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اور یہ میتھڈ جو ہے یہ مذہب میں اور دوسری چیزوں میں اپلیکیبل نہیں ہے. نہیں, ہم مذہب میں بھی یہی اختیار کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید کے بارے میں ایک مفکر ایک نقطہ نظر بیان کرتا ہے, اپنے دلائل دیتا ہے, میں اس کی تردید کر کے اس کے دلائل کی نفی کر دیتا ہوں. اگر ایسا ہوتا تو دنیا قبول بھی کرتی ہے, مانتی بھی. اگر ایسا ہوتا تو پریٹیشن میں بھی نقطہ نظر ہے. ہاں, لیکن اگر متصادم ہے. ہاں بالکل, اگر ایسا ہوتا تو اتنے سیکٹس اور اتنے ریلیجنز نہیں ہوتے. سائنس میں ڈارون کی تھیوری, سائنس میں بھی ایک سے زیادہ نقطہ نظر موجود ہے نا؟ جی نہیں, سائنس میں ہے, سماجی علوم میں ہے, تمام چیزوں میں ہوں گے. یعنی انسان اختلاف کرے گا, اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں ایک بات عرض کرنا, جب اختلاف ہوتا ہے سائنس کے اندر تو اس اختلاف کو دور کیا جاتا ہے تجربات, مشاہدات اور منطق کی بنیاد پر. تو چلیے, اگر آپ کی سوچ یہ ہے اور آپ کی سوچ یہ ہے, ہم ایک تجربہ کر سکتے ہیں. آپ پریڈکٹ کریں کہ اس تجربے میں کیا ہونے والا ہے اور آپ کریں کہ کیا ہونے والا ہے, پھر ہم مشاہدے کے ذریعے سے یہ جان سکیں گے آیا کہ یہ بات درست تھی یا یہ بات درست تھی. تو اس کو ایکسپیریمنٹل میتھڈ, سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں. اس میں بنیادی بات تشکیک کی ہے, یو کوسچن ایوری تھنگ. یہ آپ مذہب میں نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے, بالکل کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں جیسے ایک سائنٹسٹ کائنات کی طرف رجوع کرتا ہے. جس طرح سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے ایسے یہاں بھی پیدا ہوتا ہے. اس سوال کے بارے میں بہت سے اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں, غور کرتے ہیں, اور اس کے بعد جس طریقے سے آپ وہاں پر چیز کا مشاہدہ کریں گے, تجربہ کریں گے, تجربہ کر کے دکھا دیں گے. بالکل اسی طرح جب آپ کسی کتاب سے کوئی چیز اخذ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بھی اصول ہیں. آپ اس کی زبان کو دیکھیں گے, آپ اس کے بیان کو دیکھیں گے, آپ جملے کو دیکھیں گے, آپ سیاق و سباق کو دیکھیں گے, آپ اس کے پس منظر کو جانیں گے, اس کے بعد آپ رائے قائم کرتے ہیں. ان دلائل کی بنیاد پر میں ایک رائے رکھتا ہوں, احمد جاوید صاحب ایک رائے رکھتے ہیں. یہ دونوں آراء جو ہیں یہ زیر بحث لائی جا سکتی ہیں. لیکن فزکس میں دو سیکٹس نہیں ہوتے.
फिजिक्स में, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। मजहब अभी आपने एक पहले ऐसे प्रोग्राम जो हमारा इसी मौजू पर हुआ था उसमें फरमाया कि हयातियात के माहिरीन में से 400 आदमियों ने दस्तखत कर दिए हैं इस बात के ऊपर कि डार्विनिज्म को वो रद्द कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, इसका मतलब ये है कि 2 नुक्ता नजर हो गए। तो अगर 403 लाख में से एक और बात जावेद साहब, मैं चाहता हूं एक और बात भी हम इस पे नुक्ता नजर तो 2 हो गए। और मैं अर्ज करूं, मैं साइंस का बहुत मामूली तालिब इल्म हूं, मैं आपसे अर्ज कर सकता हूं कि बेशुमार ऐसी चीजें जिनके अंदर अभी बहसें जारी हैं, जिनमें 2, 3, 4 नुक्ता नजर मौजूद है, उनके ऊपर अभी गुफ्तगू हो रही है।